سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ آپ سب کو عید میلاد نبی آئی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، ایک طرف شاہ جو مدینے سے ہوا آئی ہے، زلف محبوب، زلف محبوب، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے، ایک زلف محبوب ان کے بیماروں میں عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں، واہ کیا سرور عالم کی مسیحائی ہے۔ مبارک ہو۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کے بارے میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آج ہمیں اسپیشلی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی سیرت تھی اور کس طریقے سے ہم نے ان کی سیرت سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی پہ جو ہے چینجز لے کر آنے ہیں، اپنی اس دنیا میں چینج لے کر آنے ہیں۔ تو مثالیں تو اتنی ہے، پریکٹس تو اتنی ہے کرنے کو کہ اگر ہم ان کی کوئی ایک دو چیزیں بھی مجھے لگتا ہے صحیح سے پکڑ لیں اور اپنی زندگی میں پریکٹس کر لیں، ہماری لائف چینج ہو جائے گی، ہماری لائف کا مشن چینج ہو جائے گا، ہماری لائف کا گول چینج ہو جائے گا۔ ایک سوال میں سر آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے بتائیے گا، مفتی محمد شفقت یوسفی صاحب آپ سے سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی تھی اور ان اصولوں کو آج کے معاشرتی نظام میں کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟ بیان کیجیے گا۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک جب آپ آئے تو غور کرنا ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ اور آج کا ہمارا معاشرہ۔ جی، معاشرے میں ایک فرد نہیں ہوتا، دو نہیں ہوتے، یہ 10 سے زیادہ سوسائٹی کے لوگوں کے اجتماع کو معاشرہ بولتے ہیں، ماشاء بے شک، یعنی جہاں کمیونٹی رہتی، رائٹ، جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں، وہ مکی ہو مدنی ہو، وہ دنیا سے دور نہیں ہے، وہ معاشرے کے بیچ ہے۔ مدینہ آئے، قباء میں بستی میں ٹھہرے چند ماہ کے لیے، وہاں کیا بنا ہے؟ مسجد، تاکہ لوگ اکٹھے ہوں، بے شک، لوگوں سے میل جول ہو، صحیح، لوگوں سے رابطہ ہو، لوگوں سے بات چیت ہو، ان کے مسائل سنے جائیں۔ ایک بات اور یہاں بتاؤں گا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے لوگوں کے مسائل سے، ہر بندہ اپنے مسائل خود نمٹے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو لوگوں کے مسائل سے دلچسپی نہیں، وہ ہمارا نہیں ہے۔ دین تو سارا ہے ہی مسائل میں دلچسپی لینے کا نام۔ مطلب حقوق العباد کا ایک پیغام دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی نے۔ دلچسپی لو، دو لڑے ہیں صلح کروانے جاؤ، میاں بیوی میں طلاق کی نوبت آ رہی ہے، صلح کے لیے کوشش کرو، حکم من علیہ و حکم من علیہا، یعنی مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی لوگ اکٹھے ہوں، ان کے مسائل سنیں میاں بیوی کے اور ان مسائل کو حل کریں۔ تو مدینہ ہے، قباء میں بھی مسجد، لوگوں سے رابطہ۔ جب قباء بستی سے شہر مدینہ پہنچے تو وہاں کیا بنا؟ مسجد نبوی۔ اور وہ ہمارے ہاں جیسے مسجدیں ایسے نہیں کہ کوئی نماز پڑھتا اور کوئی نہیں پڑھتا، صحابہ کے دور میں سب مسجد آتے تھے، کوئی مسجد سے باہر نہیں ہوتے تھے۔ مگر ہمارے وہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے وہ لیٹ نہیں سکتے، مسجد میں بچے جو ہے نا ان کو نہیں جانا، بچوں کو منع کر دیتے مسجد جانے سے۔ حالانکہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ امام حسن حسین کو دیکھیں، ٹھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے سارے کے سارے جماعت میں جاتے تھے، وہ بھی تو چھوٹے تھے، نبی پاک کے کندھوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، تو سارے جماعت میں کھڑے ہوتے تھے، اور نماز کے دوران شرارتیں بھی کرتے تھے جو میں نے سنا ہے۔ اب اس میں تو آپ کو پتہ ہے حقیقت ہے کہ نہیں، آپ ہی بیان کر سکتے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں اب کہاں چلی گئی ہیں؟ اب تو نہیں دیکھنے کو ملتا۔ اب اصل میں ہم دین سے دور ہو گئے، سیرت نبوی کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم 2-4 باتیں لے کر بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ سیرت تو یہ نہیں ہے۔ مسجد میں تو بچوں کو لایا گیا ہے، سرکار نے خود دعوت دی ہے، اور واضح آج حدیث کے ہے، دور میں ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں مسجد نہ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں حضرت امام حسن حسین آپ کی پشت مبارک پہ آئے یا ویسے آئے؟ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو وہ آ رہے ہیں اور گرتے ہیں، اور حضور ممبر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ ممبر کہاں تھا؟ وہ مسجد میں تھا، مسجد میں تھا، لوگ وہاں موجود تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے حضور۔ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں۔ حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ لوگوں کو قریب کرو، بچوں کو بھی دین سکھانا ہے، اصل میں بچوں کو ہے۔ بڑھاپے میں جو پہنچ گئے وہ زندگی گزار گئے۔ ہمارے وہاں تو انسان جب بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے، جب اس کی کمر، ہڈی، گوٹے، گھٹنے سب رہ جاتے ہیں تو مسجد کا رخ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں گھر آؤں تو مجھے گرم گرم روٹی ملنی چاہیے نماز کے فوراً بعد۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک دو پہلو والی بات ہے، پھر بیوی کے اوپر ادھر بھی جو ہے نا سختی سے، غصے سے روٹی گرم نہ ہو، تو آج کے معاشرے میں بھی میں نے بڑے کیسز سنے کہ روٹی گرم نہ دے تو طلاق ہو جاتی